شکوا گلا. آج الحمدللہ ہم حیدرآباد کے علاقے صدر میں موجود ہیں. ہم حافظ شہباز بھائی کے گھر پر آئے ہیں جو کہ ہینڈی کیپ کے لئے معذور ہیں. یہ کس طرح کا آپ کا کیا پیدائشی ہے یا کوئی آگے چل کے سلسلہ ہو گیا کہ؟ جی یہ گھر والے بتاتے ہیں والدین میرے کے جو ہے میں تقریباً 1 سے 1.25 سال کا تھا تقریباً. بخار ہو گیا تھا. بخار کی وجہ سے پھر چیک اپ کروایا تو چیک اپ کے اندر انجیکشن جو تھا وہ ریئیکشن کر گیا. اس کی وجہ سے جو ہے تقریباً نیچے کا حصہ میرا کام کرنا چھوڑ دیا تھا. میں واکر کے ذریعے چلتا ہوں. واکر کے ذریعے اپنے سارے کام کرتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کے لیے سرپرائز. وعلیکم السلام. یہ آپ کے لیے سرپرائز آ گیا. ماشاء اللہ. جو رکن شورا جن کی زیارت کو لوگ ترستے ہیں ملنے کے لیے ملاقات کے لیے، آج آپ کے شہباز بھائی گھر پہ تشریف لے آئے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے اسلامی بھائی کا جو آپ کو آپ کی دکان پر لے جاتے ہیں؟ حافظ محمد فیضان. حافظ محمد فیضان صاحب ہیں، تو آئیے تشریف لائیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے حافظ محمد فیضان اتاری. کیا بات ہے، محمد فیضان اتاری. اللہ کریم آپ کو فیضان مدینہ نصیب فرمائے. یہ ماشاءاللہ سید صاحب آپ کا بڑا پیارا ذکر کر رہے تھے. یہ کیا جذبہ ہے کہ آپ روز ان کو لے کے جاتے ہیں، صرف چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ان کی دکان بھی کھولتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں؟ یہ روزانہ یہ خدمت کیوں؟ اس کی وجہ تو بتائیں نا. بس محبت. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اچھا محبت شاہ صاحب سے. اچھا تو کیسے محبت ہو گئی ہے؟ کیسے ہو گئی؟ بچپن سے ساتھ ہیں ہم. اچھا. ہاں یہ جب بچپن میں ہم ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ ہی مدرسے گئے. اچھا. محلے میں بھی ساتھ ہی رہے. ساتھ ہی بنے. حافظ بھی بڑا ساتھ ہے لیکن کچھ آگے پیچھے. اچھا. تو اس وجہ سے کلوز ہیں کافی ہم. اچھا. محبت تو آج کل لوگ کہتے ہیں فائدہ ہونا چاہیے محبت میں. آپ کو تو ان سے بظاہر تو دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ شاید آپ کا ہی خرچہ ہوتا ہوگا اسکوٹر پہ لے جانا اور چھوڑنا. تو یہ اس محبت کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایسا کیا لگتا ہے آپ کو ان میں؟ اچھا بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرنا چاہے. کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ کمال کی دوستی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا کہ بظاہر دنیا میں بندہ امیر سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلو یار اس سے کوئی تحفہ مل جائے گا، میرا کوئی کام شہرت والا ہوگا تو میرا کوئی کام ہو جائے گا. یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ان کو اس کا اجر دے کہ روز پابندی سے لے کے جانا. اچھا پھر نمازوں وغیرہ میں بھی آپ کا ساتھ رہتا ہے؟ نمازوں میں دوسرے ہیں. اچھا وہ دوسرے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. شاگرد ہیں وہ آپ کے شاگرد. وہ آپ سے کہاں پڑھے انہوں نے؟ آپ نے پڑھایا بھی مدرسہ؟ جی مدرسہ پڑھاتے ہیں ابھی بھی پڑھاتے. اچھا ماشاء اللہ. حفظ کا مدرسہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ یہ مدرسہ کنز الایمان ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس کے اندر ہی جو ہے مدرسہ لگتا ہے. وہ کب پڑھاتے ہیں آپ؟ وہ دوپہر کے اندر ہی آتے ہیں ہم. تو آپ دکان پہ شام کو جاتے ہیں؟ صبح دکان کھول کے پھر یہ ہم ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد واپسی آ کے پھر 2:30 بجے جو ہے مدرسے کے لیے جاتے ہیں. مدرسے سے تقریباً 4 بجے تک واپسی، پھر دکان آتے ہیں، پھر دکان سے عصر نماز، پھر مغرب نماز، عشاء نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں؟ جی. اچھا آپ دکان پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے؟ نہیں. کیوں جاتے ہیں بھائی؟ مسجد جا کے پڑھتے ہیں جماعت سے. وہ کون لے کے جاتا ہے آپ کو؟ وہ ہمارا شاگرد ہے. ہر نماز کے لیے آتا ہے؟ جی. اچھا تو وہ آپ کو کیسے جاتا ہے؟ اسکوٹر پہ؟ موٹر سائیکل پہ. کتنا دور ہے مسجد دکان سے؟ مسجد جیسے دکان سے کسی بھی مسجد میں قریب والی یا دور والی کہیں بھی ہم جا کے نماز ادا کر لیتے ہیں، اور جس مسجد کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ کہ آپ کو تو اجازت ہے جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کی، آپ کیوں جاتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے؟ بچپن سے شوق ہے. کیا بات. یہ مرشد کریم کی عطا ہے کہ جو ہمیں نماز کے جماعت کا جو جذبہ ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. ناظرین یہ تو ہلا دیا اس اسلامی بھائی نے کہ جن کے پیر سلامت ہیں، یعنی وہ لوگ. اچھا یہ وہ ہیں کچھ شرعی طور پہ بھی اجازت ہے، یعنی شرعن بھی ان پر جماعت واجب نہیں ہے، یہ چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز تو پڑھنی ہوگی لیکن یہ بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں، مگر اپنی گاڑی نہیں ہے، خود جا نہیں سکتے، بلانے والے کا انتظام کرنا اور ساری نمازیں جا کر باجماعت پڑھنا، دکان بھی چھوڑنا، کاروبار بھی چھوڑنا. اس وقت پھر آپ کی دکان پہ کون ہوتا ہے؟ دکان پہ ایک لڑکا رکھا ہوا ہے ہیلپ کے لیے. ہاں. جو ڈائپر وغیرہ میں ہیلپ کرتا ہے میری، اس کو پھر نماز کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے اگر وہ نہیں بھی آ سکتا تو ہم نے جو شیٹر کا ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو اس کو گرا کے ہم آدھا نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. دکان کاروبار بند. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ تو کتنی بڑی انسپریشن ہے. اگر اللہ کرے لوگ اسے سبق لیں کہ یہ ہے جذبہ، اور اللہ پاک جسے چاہے عطا فرمائے. حفظ بھی کر لیا اور اس طرح نماز کی پابندی، اور اس حالت میں نماز کی پابندی. اچھا پھر مجھے یہ بھی سمجھائیں کہ آپ جو مدرسہ پڑھانے جاتے ہیں، حفظ کا مدرسہ، تو اس وقت بھی آپ کی دکان بچہ بیٹھتا ہے یا پھر بند ہو جاتی ہے؟ جی اس ٹائم بھی لڑکا ہوتا ہے دکان پہ. اچھا مطلب آپ بزی لائف دیکھیں احسان بھائی، پورا شیڈولڈ ہے. دکان پہ بھی جانا ہے، مدرسے بھی جانا ہے، جماعت سے نمازیں بھی پڑھنی ہے، پھر دکان پہ بھی جانا ہے، یعنی روزگار کو بھی اہمیت دی، گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے.
عبادت کو بھی اہمیت دی, تعلیم کو بھی اہمیت دی. انبلیویبل, سبحان اللہ سبحان اللہ. کمپلیٹ لائف گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی آپ شام کب آتے ہیں گھر پہ؟ رات کو جیسے لاک ڈاؤن کا ٹائم چل رہا تھا ابھی 6 بجے کا, تو 6 بجے تو دکان بند کر دی, پھر اس کے بعد گھر سے نماز پہ آنا ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ 8 بجے کا ٹائم ہوا تھا تو اس میں بھی یہی ترکیب تھی. اب 10 بجے کا ٹائم ہوا تو اب تقریباً 10 سوا 10 بجے گھر پہ آتے ہیں. اس پہ بھی سارا سامان لیتے ہوئے گھر کا جو ہوتا ہے وہ سب لے کے پھر گھر پہنچتے ہیں. چلے میں آپ کے دوست سے تو اب بات ضرور کروں گا. سچی بات ہے, اب تو ہمیں بھی آپ سے دوستی کرنے کو جی چاہ رہا ہے. یہ وجہ اب سمجھ آ رہی ہے, جو آپ کا جو پیار ہے نا, جو یہ دوستی ہے, کہ ایسا بندہ اتنی ہمت والا ہو تو یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے, کوئی خونی رشتہ ہے, کوئی ریلیشن ہے. ہستی کا ذکر کروں نہ کروں تو مناسب نہیں ہے میرے لیے. ہمارے یہ دوستی میں سب سے گہرا راستہ ہمارے مدرسے کے جو بانی تھے حاجی چھوٹے خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے 40 سال ہماری مسجد کی خدمت کی, مؤذن رہے, اور یہ گھر بھی نہیں جاتے تھے, وہ یہیں رہتے تھے, اور انہوں نے مدرسہ قائم کیا. پھر مدرسہ بھی اس طرح قائم کیا, ایک ایک بچے کو روکتے تھے کہ بیٹا آؤ مدرسہ پڑھو, کیونکہ مدرسہ نہیں تھا اس وقت. پھر ایک ایک بچے کو لے کے مدرسہ پڑھایا, مدرسہ بنایا. پھر اس وقت ان کے ذریعے سے ہماری ملاقات ہوئی, محبت بڑھی, کہ وہ عصر کے بعد ہمیں بلاتے تھے, بیٹھتے تھے, مسائل کی وغیرہ پہ بات چیت ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ کلمے وغیرہ سنتے تھے. حالانکہ مدرسے کا ٹائم نہیں تھا, لیکن محبت میں بلاتے تھے, ہم ساتھ ہی جاتے تھے کیونکہ محلے کے تھے, تو وہاں سے ہماری جذبہ تھا پڑھانے کا. ہاں, تو ان کی دعائیں ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی بہت دعائیں دی, خدمت کی. ان کو بھی جزائے خیر دے. دیکھیں نا آپ, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گئے. اچھا, ان کی کوئی خاص بات جو آپ کو ان سے قریب کر دیا, جس نے, کیا لگتا ہے ایسی کیا ان میں خاص بات آپ کو نظر آئی؟ یہ سمجھ لیں کہ محبت ہی ہے بس. کیا بات ہے, کوئی خاص بات نہ بھی ہو تو پھر بھی پیار ہے. اچھا جناب, یہ تو ہو گئی بات. اب آپ ایک اور بھائی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, جو ان کو جو ہے نماز کے لیے لے جاتے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ زین العابدین. زین العابدین بھائی ہیں بھائی, ماشاءاللہ. آئیے زین العابدین بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے زین العابدین؟ شکر الحمدللہ. آپ کے استاد صاحب ہیں یہ؟ جی. کیا بات ہے, آپ بھی حافظ ہو گئے؟ نہیں کر رہا. کتنے پارے ہو گئے؟ 8 سپارے. 8 سپارے ہو گئے. تو استاد صاحب کی خدمت بڑی کرتے ہیں آپ بھائی, ان کو لے کے جاتے ہیں مسجد وغیرہ, تو کیسے یہ کرنا پڑتا ہے استاد صاحب, ورنہ ڈانٹیں گے ماریں گے, یہ وجہ ہے؟ خوشی ہوتی ہے میرے کو کرنے. اچھا, والدین کی طرف سے بھی اجازت ہے؟ اجازت ہے. ماشاءاللہ. تو آپ موٹر سائیکل پہ لے جاتے ہیں استاد صاحب کو؟ ماشاءاللہ, کتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ آپ نے کی. آپ تو سختی کی ہوگی ان پر کہ نہیں آؤ گے تو خیر نہیں ہے, پھر ایسی سختی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ محبت میں ہو رہا ہے سارا, یہ عزت میں ہو رہا ہے استاد کے. بہت اچھی بات ہے یہ تو ماشاءاللہ. اچھا, آپ حافظ ہیں تو تراویح وغیرہ میں بھی کوئی آپ کا کردار رہتا ہے؟ سماعت کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کو تو بیٹھ کے سماعت کرتے ہیں؟ جی سماعت کرتے ہیں. ہر سال کرتے ہیں؟ ہر سال. کہاں پر؟ 3 سال میں نے جو ہے اپنے استاد صاحب کی وہ کی تھی سماعت. پھر اس کے بعد جو ہے حافظ صاحب جو ہے دوسرے ایک اور ہیں ہمارے مدرسے کے پڑھانے والے, تو ان کے ساتھ جو ہے میں سماعت کے لیے جاتا ہوں. 6 سال ہو گئے وہاں تقریباً. اچھا. اب یہاں میں چاہوں گا کہ آپ کے کردار سے یقیناً بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں. جماعت کی پابندی ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے, ہمت میں رہنا ہے, اپنے ہاتھوں سے کمانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت سو کے لیے موٹیویشن ہے. میں چاہوں گا کہ بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, پرابلمز ہیں, کوئی معذور ہو جاتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ بس اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا, مایوسی والی باتیں, ڈپریشن, یا بعض اوقات وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان سے یہ اللہ پاک کا ہر حال کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے. جو چیز بھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ پاک نے ہمیں جس چیز میں پسند کرنا چاہا اس میں ہمیں پسند کیا ہے, اور جو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس کے حساب سے پھر جو ہے اپنا آپ جیسے چاہیں اللہ پاک کی خدمات کے اندر لگے رہیں. یعنی یہ آپ یہ پیغام دیں گے کہ وہ مایوسی کی طرف نہ جائیں, ہمت میں رہیں, اللہ پاک مدد فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین, یہ یقیناً یہ کردار, یہ سلسلے ہم کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ آپ کو احساس ہو, مجھے بھی احساس ہو, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ذرا سوچیں نا, جس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہ ہو, ان کو ہر جگہ جانے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. اچھا, پھر اگر ایک چیز نہیں ہے تو بہت کچھ ہے بھی تو صحیح نا. اگر آج یہ بھی اس حوالے سے اگر اپنے بارے میں سوچے کہ پیر نہیں ہے تو ہاتھ تو ہیں, آنکھیں تو ہیں, زبان تو ہے, تو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایک آدھی نعمت کم ہو گئی ہے یا کسی چیز میں نقصان ہو گیا ہے تو ہمیں ہمت میں رہنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے, اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا. شکر کریں, صبر کریں. اور پھر ایک اور بات میں نے اس سلسلے میں سیکھی ہے کہ موٹیویشن دینے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں.
اگر آپ مایوسی والی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ اور مایوس ہو جائیں گے. سید صاحب کا مجھے امید ہے کہ بیٹھنا اٹھنا دوستی، جیسے انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، والد صاحب کے بارے میں بتایا، ایسے افراد ملے جو ہمت بڑھاتے رہے. اچھا زندگی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو بھی ملے ہوں گے جو ہمت توڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو اس پر توجہ ہی نہیں دینی ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا تو پھر ان چیزوں پر توجہ نہ دیں اور آپ پازیٹیو باتوں پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. گریجویشن کر لی، حافظ قرآن ہو گئے، جس کو کہیں کہ قرات کورس کر لیا، اب بھی حفظ کروا رہے ہیں، اپنی دکان چلا رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں، تو ایک بڑی پریکٹیکل لائف ہے ان کی. اور یہی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہمت مردہ تے مدد خدا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. تو حافظ صاحب آپ سے آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ مزید موٹیویٹ ہو. کبھی کراچی آنا ہوا، فیضان مدینہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا موقع ملا؟ یہ ایک خواہش ہے بس. اچھا ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. امیر اہل سنت ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھ رہے ہو، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ جو ہمارے لیے، ہماری والدہ کے لیے بالخصوص جو ہے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. اپنے ساتھ ایک دفعہ مدینہ پاک کی زیارت کرا دے، اس سے پہلے جو ہے اپنی زیارت کروا دیں، بلا لیں ہمارے. ماشاءاللہ. ساتھ شہباز بھی کبھی تصور میں تھا عبدالحبیب بھائی آپ کے گھر پر آ جائیں گے اس طرح؟ تھا کوئی کسی گوشے میں؟ ویسے میری ملاقات ہوئی بھی ہے، لیکن یہ میرے نہیں تھا کہ جو ہے عبدالحبیب بھائی سے. کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ اب میرے سے آپ کی 3 دفعہ ملاقات. ارے واہ، ارے واہ، تو میری نصیب اچھے ہیں پھر تو ماشاءاللہ. کہاں ہوئی؟ مسجد تھی ایک نگاہ مدینہ جہاں ہم ہوتے تھے، تو ان کے یہاں پہ آپ جو ہے حیدرآباد میں. جی جی. اچھا مسجد میں آنا ہوا. قریبی مسجد ہے آپ کا، وہاں پہ آنا ہوا تھا، تو ان کے گھر پہ بھی آپ نے تشریف آوری ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی ہماری ایک بار ملاقات ہوئی. اچھا وہاں پہ جی جی جی. اچھا وہاں مسافہ نہیں ہوا تھا لیکن ملاقات. پھر مسجد میں ایک دفعہ آپ آئے تھے، تو آپ مسجد کو پورا وزٹ کر کے آپ واپسی چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم کونے پہ پلر کے پاس بیٹھے ہوئے. اللہ. تو آپ کو کسی اسلامی بھائی نے ہم سے پوچھا کہ جو ہے ملاقات ہوئی، ہم نے بولا نہیں، چلے گئے. تو اتنے میں اس نے جا کے آپ کو بولا، پھر آپ واپسی اندر آئے مسجد میں. مسجد میں آ کے آپ نے ہم سے ملاقات کر کے پھر واپسی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. نہیں ایسا ہمیں کرنا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی امید رکھتے ہوتے ہیں، اور میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ خاص طور پہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہوں، آپ ان کے پاس خود چل کر جائیں، ملاقات کریں، ان کی دل جوئی ہوتی ہے. امید ہے کہ وہ، مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد رہے گی اور اچھا بھی لگا ہوگا آپ کو. چلے ہماری ملاقات ہوئی اور ہمیں بھی اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے. بہرحال یہ ہماری تربیت بھی اگر کسی نے کی ہے تو امیر اہل سنت نے کی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کی ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات بھی ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ اللہ کرے گا تو امیر اہل سنت سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا تحفہ بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں بھائی، تحفہ دے دیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا وصال ہو گیا، کسی شہر میں گئے، تو بیانات کا سلسلہ تو رہتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور اس طرح کے اسلامی بھائی سے ملاقات ہو جائے تو دل چھوٹا نہ کریں. اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی. یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میں کسی مسلمان کے دل میں اگر خوشی داخل کر سکوں، لیکن تھوڑا سا ہمیں اسپیس یوں دے دیا کریں کہ ظاہر ہے کہ اگر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں تو سب جگہ تو میں نہیں جا سکتا. جیسے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے شاید کراچی کے بعد سب سے زیادہ کسی شہر میں گیا ہوں گا تو وہ حیدرآباد ہے، مگر اگر ابھی بھی یہ شکوہ ہے کہ ہمارے گھر کیسے آئیں، تو سینکڑوں گھروں میں گیا ہوں گا، لیکن ظاہر ہے پھر بھی ایک انسان کچھ ایک لمیٹیشن کے ساتھ ہی جا سکتا ہے. بہرحال اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اب آپ دعا کر دیجیے سلسلے کے اختتام پر، آپ دعا کریں. سید صاحب بھی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. الہ العالمین، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، جمع ہونا، حبیب بھائی کا آنا اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ علی کے اندر قبول فرما. مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما. مولا کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مولا کریم دعوت اسلامی کو دین و دنیا کی عافیت والی بھلائیاں نصیب فرما. رب کریم ہمارے سید صاحب اور ان کے گھر بار پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہم سب کے، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو جو شفا کی امید نظر آئی ہے، کرم کر دے مولا، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے. انہی پیروں سے چل کر انہیں تیرے گھر کا طواف بھی نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی بھی نصیب فرما. اے رب کریم مزید دین کی خدمت کرنا انہیں بھی اور ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، اے رب کریم مبارک دن اور مبارک گھڑیاں ہیں ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. بالخصوص سید صاحب کی والدہ کو اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک اور تحفہ آپ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہباز بھائی ماشاءاللہ استعمال شدہ چادر عبدالحبیب بھائی نے آپ کو اجر عطا فرما دی. کیا بات ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا. جی مدنی چینل کے ناظرین، حافظ سید شہباز اتاری کے گھر پہ موجود ہیں. حافظ صاحب سے ہم نے حافظ صاحب کے حالات بھی جانے، رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور بڑے پیارے انداز میں گفتگو بھی ہوئی. حافظ صاحب کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے بھائی سے بھی حالات جانتے ہیں. 1.25 سال 1.5 سال کی عمر میں بھائی کے ساتھ یہ معذوری کا سلسلہ ہو گیا. ہمارے والد صاحب کا زیادہ کردار ہے، ہمارا اتنا نہیں ہے اس میں، کیونکہ زیادہ تر ان کو والد صاحب ہی رکھتے تھے اپنے ساتھ، وہی لے کے جاتے تھے، وہی لاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب نہیں ہے تو میں لے کے جاتا تھا. ویسے ان کو صبح سے شام تک جو ہے نا والد صاحب لانا لے جانا، اور چاچا والد صاحب اور جیسے محلے میں دوست یار دوسرے سب خیال کرتے تھے اس کے بھائی کا. زیادہ تر میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں اتنا نہیں لے کے جاتا جتنا والد صاحب کا تھا ہمارا. سید اطہر علی. سید اطہر علی. تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں ویسے؟ میں شو روم پہ ہوتا ہوں. اچھا محلے میں شو روم ہے ہمارے گھر کے نیچے، ان کے بعد جاب کرتا ہوں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے بھائی ایک برسر روزگار ہے، یہ کہہ لیں کہ دکان پہ جاتے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے پورا ایک سسٹم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیے شفا ہوئی ہے، بس چلنے اللہ کا شکر ہے. صحیح. ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے کچھ خرچی آپ بھی دیتے ہوں گے نا؟ ہمارے اوپر ان کا جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے کہ اب یہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. عید پہ عیدی تو لیتے ہوں گے نا آپ سے بڑے بھائی ہیں نا؟ وہ تو حق ہے، وہ تو دینا پڑے گا. اچھا عیدی لیتے ہیں بڑے بھائی کو، وہ تو لینے پڑے گا بھائی نا. اس کے علاوہ آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ کہہ لیں کہ ماشاءاللہ اپنا خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. تو گھر پر بھی کچھ دیتے ہیں یا سارا کا سارا آپ صاحب اپنے اوپر ہی خرچ کر لیتے ہیں؟ بہت زیادہ انٹرنل باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی ساری ترکیب بنی ہوئی ہے، پورا ایک نظام بنا ہوا ہے اپنے بھائی کس کے کہاں پر ہے. ماشاءاللہ. جی اس کا یہ کہ دانش بھائی ماشاءاللہ، یہ ایک تو جیسے میں نے عبدالحبیب بھائی کے سامنے بھی کہا کہ روزانہ حاضر رہنا، اور یہ جو بھی طلباء ہیں ان کے لیے ایک بہت جو ہے یہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے آئیڈیل بھی ہونا چاہیے، اور ایک ان کو بھی یہ لائے عمل بھی مل رہا ہے، راستہ بھی دکھ رہا ہے کہ جب یہ ٹانگوں سے اگر معذور ہیں، یہ معذور ہو کر روز آ سکتے ہیں. تو وہ طلباء جو بہانے کرتے ہیں یا امی ابو سے بہانے بناتے ہیں کہ آج یوں نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، آج کمزوری ہے، یہ ایک وہ شخص کے جس کے ساتھ ہے لیکن اس نے اب کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھا، بلکہ اس نے ٹانگوں والوں کو پیچھے چھوڑا. جو ٹانگوں والے تھے، جو درست تھے، جو بھاگ سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں، ان سے بھی آگے. یعنی ایک اور پھر اللہ کا اس میں شکر بھی جو انہوں نے ادا کیا کہ اللہ پاک کا کرم ہے. کوئی میں اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ کا شکر ہے ٹانگیں ہی معذور ہوئی ہیں نا، میرے ہاتھ تو سلامت ہیں. اللہ نے ہاتھوں میں اتنی جان دی ہے کہ ٹانگوں کا اور سارے جسم کا بوجھ لے کے وہ چلتے ہیں. ہاں یہ الحمدللہ. تو یہ ہر ایک کے لیے جتنے بالخصوص طلباء ہیں کہ آپ بھی علم دین حاصل کریں، اور جو ہے روزانہ حاضری جو ہے یہ طلباء یہ جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اساتذہ کرام بھی تربیت کرتے ہوں گے کہ روزانہ حاضر ہونا یہ بہت ضروری ہے ہر طالب علم کے لیے کہ روزانہ حاضر ہو اور لگن کے ساتھ پڑھتا رہے، کوشش کرے. اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. عبدالحبیب بھائی نے بھی بتا دیا تھا نا کہ بھئی یہ لوگ ان کو ڈسیبل کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نا. تو عبدالحبیب بھائی نے بتایا نا ڈسیبل نہیں ہے یہ تو اسپیشل ایبل ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور دعوت اسلامی میں اس ڈپارٹمنٹ کو کہتے بھی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ ہی ہے، جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے. جی آپ صاحب مدنی چینل کے کون کون سے پروگرام آپ دیکھتے ہی ہوں گے یقیناً، تو کیا آپ کے دلچسپ تو سارے ہی پروگرام ہیں، اس میں آپ کا پسندیدہ پروگرام کون سا ہے؟ اس میں مدنی مذاکرہ ہے. مدنی مذاکرہ. پھر رمضانوں کے اندر عبدالحبیب بھائی کا ایک سلسلہ آتا تھا، ایک قصہ قرآن، وہ دیکھتے تھے ہم بڑے شوق سے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں جیسے ٹائم ہوتا ہے. اس حساب سے جو ہے مدنی چینل جو ہے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ، 1 گھنٹہ 26 منٹ اس حساب سے چلتا ہے. اب جو بھی پروگرام آ رہا ہے اس ٹائم پہ تو وہ آپ گھر پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ظاہر سی بات ہے کہ اسکیجول اس طرح کا ہے، پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے، دکان پہ بھی ہے. دکان پہ ٹی وی وغیرہ؟ دکان پہ ٹی وی نہیں، ادھر سے اگر فارغ ہوتے ہیں تو آن لائن اگر لگا لیا مدنی چینل موبائل کے اندر اس میں چلا دیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ایک وہ ہوتا ہے نا سرچ کر کے بھی بندہ کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے یا کوئی سوشل ویب سائٹس پہ دیکھ رہا ہے. تو کون سا پروگرام ایسا ہوگا جس کو آپ سرچ کر کے دیکھتے ہو باقاعدہ؟ اس میں تقریباً تو یہی ہے کہ مدنی چینل یا کڈس پروگرام ہے یہ ان کے اندر سے دیکھ لیے، یا اس کے علاوہ پھر جو بیانات وغیرہ کوئی بھی ایسا پروگرام وغیرہ دیکھنا.
ملاقات کے تعلق سے اگر عرض کروں، اراکین شورا میں سے کس کس کی آپ کی ایک تمنا ہے کہ یار میری ملاقات ہو؟ ملاقات کی تو صرف ایک ہی تمنا ہے، کیا؟ باپا جان سے ملاقات ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب باپا جان سے تو واقعی میں امیر سنت کی شخصیت ہی ایسی ہے، اور ابھی یہ پینڈیمک کی وجہ سے تو بند پڑی ہوئی تھی ملاقات، دعا کریں آگے کھل جائے انشاءاللہ۔ اراکین شورا میں سے عرض کر رہا ہوں کہ کس کس سے ایک تمنا ہے کہ یار ہماری ملاقات ہو جائے نا؟ حاجی عمران حاجی عمران طالب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد میں آج مدنی چینل کا کہہ لیں کہ دلچسپ اور یہ بہت ہی ایک انٹرسٹڈ سلسلہ کہ جس کا نام ہے ہمدردی، رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری یہ کہہ لیں کہ جو دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہیں، جو عوام جنہیں ڈسیبل کہتی ہے، اور عبدالحبیب بھائی نے بہت پیارا جملہ کہا کہ وہ اسپیشل ایبل ہوتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ یہ بھی اس پر کام کر رہا ہوتا ہے، جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ڈسیبلٹی جو کہتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ جو لفظ کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حیدرآباد کے علاقے صدر میں موجود ہے حافظ شہباز بھائی کے گھر پر آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی کرم فرما ہوئے، اور یہاں ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور ان سے ریلیٹڈ جو کچھ لوگ تھے، ان کے استاد صاحب وغیرہ، ان کو دکان لے کے جانے والے، ان کو مسجد پہنچانے والے، باجماعت نماز کی ادائیگی کا جو سلسلہ یہ کرتے ہیں، اور واقعی میں ایک یہ کہہ لیں کہ ان کی انسپائریشن ایک یہ لائف کا یہ ایک پورا ایک سلسلہ رہا کہ اس معذوری کے باوجود بھی یہ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، خود یہ کہہ لیں انڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کے بھائی سے بھی پتہ لگا، سید ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ اپنا خرچ خود اٹھاتے ہیں نا، یہ کہہ لیں عید تہوار موقع آتا ہے تو ہم چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کچھ دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ تحفے کے طور پر بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے لیتے ہیں، ویسے ہی اپنا جو ہے تمام معاملات خود چلا رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ واقعی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے کما کر محنت کر کے کہ محنت میں عظمت ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور واقعی میں ان کی زندگی کا، ان کی لائف کا یہ پہلو آج انہوں نے جو بیان کیا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے جانا بہت بڑی بات ہے، اس معذوری کے باوجود بھی یہ مسجد میں باجماعت نماز کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں مدنی قافلے کی بھی انہوں نے نیت کی ہے۔ اب دیکھیں حافظ سید شہباز اتاری بھائی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کا جو دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ سفر کرے گا اس میں یہ سفر کریں گے، تو جب یہ مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل تندرست ہیں، صحت مند ہیں، کہتے ہیں نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، واقعی میں آج صحت ملی ہوئی ہے، اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ آپ بھی راہ خدا کا سفر اختیار کریں، جب راہ خدا کا سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ علم دین کا بیش باہ خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حافظ صاحب بھی تھے، سید صاحب بھی تھے ہمارے اسلام بھائی جن سے ہم مل کر آئے، اور ایک نئی داستان تھی، نئی زندگی کا ایک معمول پتہ چلا، اور ایوری ٹائم سلسلے کے بعد جذبات آلموسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ پاک نے کسی کو حوصلہ دیا ہے تو کتنا دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشکل پر ہم نے ڈاؤن ہوتے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، مگر اتنی بڑی پرابلم کے ساتھ یوں اپ رہنا، یوں ہمت میں رہنا، یوں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اپنے ہاتھوں سے روزگار کمانا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کے حوصلے کو اور بلند کرے اور ان کو اور برکتیں دے، اور ماشاءاللہ اب جو اطلاع مل رہی ہے کہ پیروں میں کچھ جان بھی آ رہی ہے، اللہ اور جان عطا فرمائے۔ حسان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بے شک حاجی صاحب، بہت ہی آج مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے ماشاءاللہ۔ سب مشکلات کے باوجود بھی جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ آگے لے کر گئے ہیں، اور ابھی اس وقت کنٹینیوس بھی ان کی یہ اس وقت سچویشن ہے کہ ماشاءاللہ دکان جاتے ہیں تو دکان بند کر کے یا وہاں کسی کو بٹھا جماعت سے نماز پڑھنے، اس معذوری کی حالت میں بھی باقاعدہ یہ جذبہ واقعی بہت موٹیویشن ہے، اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ واقعی بہت لوگ سست ہو جاتے ہیں، نمازی تو ہوتے ہیں مگر جماعت سے نماز کا شوق نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ یعنی فیل تو ہمیں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلسلہ کر کے آتے ہیں، ہم کچھ سیکھ کر ہی آ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کلاس لے کر آئے، ایک بات سیکھ کر آئے۔ بہرحال امید ہے ہم نے بھی کچھ سیکھا، آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سلسلے میں کسی اور اسلامی بھائی سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں ہم آپ کو شریک کریں گے۔ آپ بھی ہمدردی پھیلاتے رہیے، محبتیں پھیلاتے رہیے، دل جیتنے کی کوشش کرتے رہیے، کیا معلوم کس کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔